بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث پانی ہسپتالوں اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ ARY نیوز کے مطابق لاہور میں ہونے والی دھواں دھار بارش سے سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں پانی داخل ہوا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں بارش کا پانی جمع ہونے سے مریضوں کو سخت اذیت کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لاہور کے نواحی علاقے چوہنگ میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ علاقے تاجپورہ میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور مونسون بارشوں کا سلسلہ 6 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ لاہور کے علاوہ پنجاب کے شہروں شیخوپورہ، قصور، پاکپتن، سرگودھا، جہلم، مری، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ 337 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ نشتر ٹاؤن میں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ ترجمان موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہوں پر موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مانگا منڈی، پتوکی، رینالہ خورد اور اوکاڑہ کے مقامات پر بارش ہو رہی ہے، جبکہ موٹروے M3 پر فیض پور سے ننکانہ صاحب تک بارش ہے۔ اس کے علاوہ موٹروے M2 پر پنڈی بھٹیاں، شیخوپورہ، کالا شاہ کاکو اور ٹھوکر نیاز بیگ تک بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسکو حکام کے مطابق لاہور میں بارش سے 400 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں۔ بارش کا سلسلہ رکنے کے بعد بجلی کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پر ہونے والی بارش 44 سال میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ بارش ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ٹویٹ پیغام۔ تفصیلات کے مطابق صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ناجائز ریاست کی طرف سے عظیم اور محبوب رہنما ابو العبد رحمہ اللہ کے خلاف کیے گئے وحشیانہ اور غیر قانونی دہشت گردانہ حملے نے ایران کی طرف سے فراہم کیے گئے حفاظتی اقدامات کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں اور یہ ایران کی سلامتی اور امن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایران پر لازم ہے کہ وہ اس کا جواب دے اور ایران کا حق ہے کہ ناجائز ریاست کو کم از کم اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے جتنا کہ اس خوار نے بہادر اور عظیم رہنما کی شہادت سے امت مسلمہ کو پہنچایا ہے۔ قائد شہید پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ انہوں نے جو اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے۔ وہ زندہ ہیں، انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے کہا کہ مرحوم قائد نے اپنے پیچھے ایسے بہادر نوجوان چھوڑے ہیں جو اس طرح کی آفات سے نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی کمزور ہوتے ہیں، بلکہ ان کی ہمت اور اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ وہ مزید قوت، عزم اور استقامت کے ساتھ اپنے جہاد کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جلد عظیم فتح عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ادھر دوسری جانب مشہور اسلامی سکالر، مصنف اور فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قائد اور عالی حوصلہ مجاہد شیخ ابو العبد رحمہ اللہ کی شہادت ہر غیرت مند مسلمان کے لیے اتنا بڑا صدمہ ہے کہ اس کو الفاظ کا پیکر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صرف ایک مسلمان رہنما اور انصاف و آزادی کے سپہ سالار پر حملہ نہیں، بلکہ انسانی اقدار، بین الاقوامی قوانین اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ روایات کا قتل ہے۔ شیخ اسماعیل ایک ایسے مرد مجاہد تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے خاندان کے ڈھیر سارے افراد کا نذرانہ شہادت پیش کیا ہے اور ایک ایسی نسل کی تربیت میں ان کا نمایاں حصہ ہے جو حق اور سچائی کے لیے جان دینے کو زندہ رہنے سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ یقینی طور پر یہ ناجائز ریاست کی ناپاک حرکت ہے اور یہودیوں کی طرف سے ایسے واقعات کا سامنے آنا قطعاً لائق تعجب نہیں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے بہت سے پیغمبروں کو قتل کیا ہے اور ان کے ہاتھ ہمیشہ ہی اللہ کے نیک بندوں کے خون سے رنگین رہے ہیں۔ جب بھی دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی تو ابو العبد رحمہ اللہ کی بے مثال جرأت کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور ان مسلم حکمرانوں پر ملامت کی جائے گی جو چند روزہ اقتدار کے لیے منافقت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے بے کس و نہتے مسلمان بھائیوں کو کٹنے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اسلامی اخوت کے جذبہ کو قائم رکھیں، جس طرح بھی ممکن ہو
اپنے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اسرائیلی مصنوعات کا پوری قوت اور تسلسل کے ساتھ بائیکاٹ کریں، کیونکہ ان کی مصنوعات کو خریدنا اور بیچنا ظالموں کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ ترجمان امارت اسلامیہ افغانستان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ نائب رئیس الوزراء برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ اور تدفین کل بروز جمعہ دارالحکومت قطر دوحہ میں ہوگی۔